آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ برکت پائیں گے اور آپ کی زندگی جو ہے سیم نہیں رہے گی. اور یہ جو سچویشن ہے ہر دوسرے بندے کی لائف کے اندر ہے. اگر انسان کو پتہ چل جائے روحانی آنکھیں کھل جائیں تو انسان جو ہے ہر ٹائم دعا میں رہے. ہاللیلویہ. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. تو میسیج ہے بدروحوں کا اور بیماریوں کا. ہاللیلویہ. یسوع شفا دیتا ہے. ٹاپک کا نام بھی ہے یسوع شفا دیتا ہے. اور یہ مسئلہ ہر دوسرے بندے کی لائف کے اندر ہے. کوئی ان بدروحوں کے چکر میں جنریشن کرس کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. جو غلطیاں خطا باپ دادا پردادا نے کی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے. اور کچھ لوگ جو بہن بھائی ہیں جو لوگ ایک دوسرے سے جیلسی کرتے ہیں, ہدیہ دے کے کیا کرتے ہیں, جادوگری کے مرغے پہ جاتے ہیں, بدروحوں کو بھیج دیتے ہیں, جادوگر بھیجتے ہیں اور وہ پھر بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ ایک دم نہیں آتی, مطلب وہ ایسے جیسے ایک ٹائم رکھتے ہیں, ٹائم پیریڈ جیسے جیسے بڑھتا ہے تو ویسے ویسے پھر وہ پرابلم اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو جو لوگ دعا میں نہیں ہوتے ان کے اوپر بہت زیادہ اٹیک جو اسپرچل اٹیک کام کرتے ہیں. اور جو دعا میں ہوتے ہیں تو ان کے اوپر پھر وہ کلام پورا ہوتا ہے کہ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا نہیں کام بنائے گا. ہاللیلویہ. بلکہ پھر وہ کلام ان کے اوپر پورا ہوتا ہے کہ اور بچھوں کو کچلو اور دشمن بیچ کی ساری قدرتیں غالب ہو. یہ کن کے اوپر ہوتا ہے پورا؟ جو دعا میں رہتے ہیں, جیسے آپ سب لوگ کنٹینیو. اور میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں بڑا خوش ہوں اس پلیٹ فارم سے. یہ ایک عجیب خدا نے پلیٹ فارم بنا دیا. یہ کلام کہتا ہے کہ یسوع مسیح عجیب بشیر خدا ہے قادر ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. دیکھیں اس وقت پوری دنیا سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس پلیٹ فارم, یہ جو میں جس کو کہہ رہا ہوں عجیب سا پلیٹ فارم ہے, لیکن اس پلیٹ فارم کے وسیلہ سے ابلیس کو اس وقت اتنی پرابلم ہے نا, اتنی پرابلم ہے میں بیان نہیں کر سکتا. سو شکر گزاری ہے کہ خدا نے اس کو قائم رکھا اور آنے والے ٹائم میں خدا بڑے بڑے کام کرے گا. وہی آپ سن رہے ہیں, ہر روز خدا بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. تو میں دعا میں تھا تو خدا کے پاک نے مجھے بتایا کہ بھائی اثر کے اوپر جو ہے نا ابلیس جو ہے اسپرچل اٹیک کرنے کو ہے. تو میں نے دعا کی, تو جب ان کو میں نے کال کی تو یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کی بورڈ کی پرابلم بن گئی ہے, تو کی بورڈ آج نہیں ہے. تو یہ دیکھیں کہ ابلیس جو ہے, ابلیس کو پتہ ہے کہ ورشپ جب ہوتی ہے تو ابلیس کو آگ لگتی ہے. اور روح سے جب ورشپ ہوتی ہے, ایک نارمل ورشپ ہونا تو اس کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن جب روح سے آپ ورشپ کرتے ہو تو ابلیس کو آگ لگتی ہے. تو جب ورشپ ہوتی ہے تو آگے پلیٹ فارم لگتا ہے. ہاللیلویہ. پھر میسج ہوتا ہے پاورفل, پھر اور ابلیس کو آگ لگتی ہے. پھر پریئر ہوتی ہے, اس سے پھر کیا ہوتا ہے پراپر ہی مطلب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں ان سے بات کر رہا تھا, میں نے ایسے میں کیا دیکھا, میں اپنی دعا کرنا چاہوں گا کیونکہ میں نے آپ کو کرنا تھا فون, دوپہر کو میں بزی رہا ہوں نہیں کر سکا. تو بھائی نے کہا کہ ہاں جی ٹیب تو واقعی میرے پر ہوا ہے اور کی بورڈ آج نہیں ہے. تو ابلیس جو ہے کوشش یہ کرتا ہے پریشان کرنے کی, گرانے کی, لیکن شکر گزاری ہے خدا نے دیکھیں کام پھر بھی لیا ہے, کام تو ہو گیا اس کا. ہاللیلویہ. ابلیس ہاللیلویہ. تو میرے عزیزو کلام جب بھی سنایا جاتا ہے زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے, اور اس کلام سے ابلیس کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. ابلیس کی 100% کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو جو زیادہ سے زیادہ گناہ کی طرف لے کے جائے. وہ گناہ میں کیوں لے کے جانا چاہتا ہے؟ وہ گناہ میں اس لیے لے کے جانا چاہتا ہے, بڑے سارے بہن بھائی ہیں شاید ان کا ہو کوشچن کہ کیوں لے کے جانا چاہتا ہے. وہ جو گناہ میں ابلیس انسان کو اس لیے لے کے جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ ایک اپنی
فوج تیار کر رہا ہے. فوج کس لیے تیار کر رہا ہے؟ وہ خدا کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، کہ اس کے ذہن کے اندر ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے جنگ کروں، لوگوں کی رسول زیادہ سے زیادہ میں اپنی طرف لے کے اور جنگ کروں اور یہ مقابلہ جو ہے میں جیت جاؤں. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ خدا کریٹر ہے، ہر ایک چیز کو بنانے والا وہ ہے. کیونکہ کلام کہتا ہے وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ابتدا ہے، وہ انتہا ہے، سارا کچھ تو وہی ہے. تو لیکن ابلیس کیا کر رہا ہے؟ کوشش کر رہا ہے، کیونکہ گناہ میں ڈال کے انسان کو زیادہ سے زیادہ اپنی طرف لے کے جا رہا ہے. سو خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا پھر بھی کیا کر رہا ہے، انسان کو بچانے کے لیے بڑی ساری کوشش کر رہا ہے. اپنے پیارے بیٹے یسوع کو اس نے بھیجا. جب پیدائش کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں جب آدم سے گناہ ہوا تو وہاں پہ خدا نے فیصلہ کر دیا تھا کہ میں عورت کی نسل سے پیدا کروں گا جو تیری کھوپڑی کو کچھ لے گا. تو جب یسوع مسیح آئے ہیں آ کے اس نے اپنا اختیار ہمیں دے دیا. آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچل رہے ہیں. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. تو کلام کی طرف پڑھیں گے تو جو خدا نے آج میرے لیے اور آپ کے لیے کلام بتایا ہے. ہاللیلویہ. میں چھوٹی سی دعا کروں گا تاکہ یہ کلام آپ کے دلوں کے اندر نقش ہو اور اس کلام کے وسیلہ سے آپ ہیل ہو اور آپ برکت برسی. ہاللیلویہ. خداوند آسمانی باپ، یسوع کے نام سے میں اس کلام کے لیے خداوند تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں بولنے والا میں نہیں بلکہ تیرا روح القدس ہو. میں خود کو پیچھے کرتا ہوں اور پاک روح آپ کو آگے کرتا ہوں میری زبان میں. ہاللیلویہ. یسوع کے نام سے آمین آمین آمین. ہاللیلویہ. تو دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اور اس کا ایک باب کھولیں. کوئی نہ کوئی میری بہن یا بھائی کھولے اور انمیوٹ کر کے پڑھے. ایک باب اور اس کی 32 آیت دیکھیں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. 32 آیت. ہاللیلویہ. یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل کا ایک باب اس کی 32. اس نے کہا میں جیسا یسایہ نبی نے کہا ہے بیابان میں ایک سوری مرکز کی انجیل. سوری مرکز کی انجیل. ایک باب اس کی پڑھے مرکز کی انجیل اس کا ایک باب اور اس کی 32 آیت. جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو اور ان کو جن میں بدروحیں تھیں اس کے پاس لائے. آمین آمین. ہاللیلویہ. تو یہاں پہ یسوع کے پاس کن کو لے کے آ رہے ہیں؟ جن کے اندر بدروحیں ہیں. اور یہ جو بدروحیں ہیں، بدروحیں کرتی کیا ہے؟ دوسرا میوٹ کر دیں. جب اگلی ورس پڑھ لیے میں آپ کو بولوں گا. ہاں جی، گاڈ بلیس یو. تو یہ بدروحیں کرتی کیا ہے؟ یہ بدروحیں جو ہیں فیملیوں کے اندر پرابلم کو کریٹ کرتی ہیں. اب یہ جو میرے پاس پریئر ریکویسٹ ہے یہ پڑھی ہوئی ہے یہاں پہ نا، پریئر ریکویسٹ ہے. اب ان کے اوپر جب دعا کرنے کے بارے میں جب پلان کیا، دعا کرنی شروع کر دی. پہلے جب میں نے دعا جب کرنی شروع کی تو کیا ہوا کہ
وہ سسٹم ایسا ہو گیا، پھر رک گیا، پھر میں نے پلاننگ کی، تو جب پلاننگ کی تو خدا نے پھر آگے اس کا کام اس طریقے سے کیا کہ خدا نے کہا 2 میٹنگیں ہوگی بیٹی میشو کے ساتھ، خدا نے اقسام کیا، تو ابھی وہ مسلسل چل رہا ہے. جیسے کام یہ کنٹینیو ہو گیا ہے تو کیا ہوا کہ ابلیس نے لوگ تیار کیے اس کام کو روکنے کے لیے. اور یہاں پہ جتنی بھی پریئر ریکویسٹ ہیں، بیماریوں کی ہیں، بدروہوں کی ہیں، فائنینشلی بریک تھرو ہے، مطلب روپے پیسے کی جو ہے برکت نہیں ہے، یہ ساری کیا ہیں؟ ابلیسی تصویریں ہیں. جہاں پہ یہاں پہ کلام میں لکھا کہ بڑے سارے بدروہ گرفتاروں کو کیا کیا انہوں نے یسوع کے پاس لے کے آئے. تو یہ سارے نام جو ہے مطلب یہاں پہ مسئلے ہیں، ساری پرابلم ہے. اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ کس کا ہے؟ شیطان کا، ابلیس کا. اب ہوا کیا ہے کہ یہ جیسے پریئر وارنگ میٹنگ سٹارٹ کی ہے تو ابلیس نے کیا کیا کہ جادوگروں کو کھڑا کر کے اس میٹنگ کو روکنے کے لیے یہ پریئر ریکویسٹ ہے اس کو روکنے کے لیے، تاکہ اس کے اوپر کام نہ ہو، ہتھیا دے. تو ابلیس اس طریقے سے پریئر کر رہا ہے، اسٹرانگ پریئر کر رہا ہے، لیکن ہم لوگ اس طریقے سے نہیں کرتے جس طریقے سے. میں پھر کہہ رہا ہوں، حالانکہ ہمارا 5 گھنٹے یہ پلیٹ فارم چلتا ہے میٹنگ میں، لیکن جس طریقے سے ہمیں پریئر کرنی ہے نہیں کر پا رہے. لیکن ابلیس کو پتا ہے کہ جب راست باز جب کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے کلام میں لکھا ہے تیرے دائنے ہاتھ کی طرف، زبور خانوں میں لکھا ہے 10,000 تک گر جائیں گے. جب ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ مطلب بہت پاورفل، خدا اس کو ایکسٹرا پاور دے دیتا ہے. تو ابلیس کو اس سے کیا لگتا ہے؟ ڈر لگتا ہے. اب یسوع مسیح یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ جتنے بھی بدروہ گرفتار ہیں ان کو کیا کر رہے ہیں؟ آزاد کر رہے ہیں. اب میں ایک بات کے اوپر غور کر رہا تھا کہ آج کل جو ہے جو لڑائی ہے، لوگ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی غصہ ہے نا، کوئی کسی کے اوپر اٹیک کرتا ہے، کوئی ریلیشن کسی کے ساتھ، کسی کی فرینڈشپ ہو گئی ہے تو لڑائی کرتے ہیں، غصہ مطلب نکالتے ہیں، جھگڑا ہوا مطلب بول بلائی ہوا. لیکن آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ جیلسی کر کے، پرابلم کریٹ کر کے جا کے جادوگری کے مذہب پہ کیا کرتے ہیں؟ ہدیہ دے دیتے ہیں. مطلب یہ ہماری لڑکی کی طرف نہ آ سکے، ڈیتھ ہو جائے اس کی، یا کوئی نہ کوئی ایسا کرتے ہیں. مطلب کوئی جادوگری کے مذہب پہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ جو جیلسی کرتے ہیں، کاروبار کو باندھ دیتے ہیں، روپے پیسے کو باندھ دیتے ہیں. مطلب تو بڑے کپڑے پہننا ہے، تو بڑی عیش کرنے، مطلب اس کے کام کو روکنے کے لیے. تو یہ ہر طرح کی یہ بدروہیں ہیں، بدروہ گرفتار ہیں. یہاں پہ کوئی لنگڑے بھی ہوں گے، اندھے بھی ہوں گے، ان کے اندر گونگے بھی ہوں گے. کلام میں لکھا ہے گونگا مطلب جب یسوع نے دعا کی تو وہ بولنے لگا، وہ بدروہ تھی اس کے اندر. اب کلام میں ایک جگہ لکھا کہ ایک بندہ اس کی آنکھیں یہ بنی نہیں ہے، تو یسوع نے جب تھوک پھینکا زمین کے اوپر، کیا مٹی کی گولیاں بنا کے اس کی آنکھوں پہ جب ایسے رکھا تو یسوع نے کہا کہ تو دیکھ، تو اس نے دیکھنا شروع کر دیا. تو یہ کون سی ہیں؟ یہ اسپرٹس ہیں، ابلیسی تصویریں ہیں. جو کسی نے بازو کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے دل کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے ٹانگ کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے سر کو پکڑا ہوا ہے. اور میں جب دعا کرتا ہوں تو زیادہ تر خدا کا پاک جو مجھے دکھاتا ہے سانپ کی اسپرٹ دکھاتا ہے، جو کیا کر رہی ہے؟ کام کر رہی ہے لائف کے اندر. پر یسوع مسیح یہاں سے کیا کر رہا ہے؟ یہاں پہ ان ساری تصویروں کو نکال رہے ہیں. اب میں اپنی لائف کے اندر دیکھتا ہوں، اگر میں دیکھتا ہوں نا کہ میری لائف میں اس جگہ پہ پرابلم ہے تو میں سارے کام ایک سائڈ پہ کر کے دعا کرنی شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ یسوع ہمیں یہی سکھا رہا ہے. کلام کیا کہہ رہا ہے کہ یسوع نے دعا کی اور ان کو کیا کیا؟ سارے بیماروں کو اچھا کیا. میری بہن، میرے بھائی، اگر آپ اپنی سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہو رہے تو دعا کرنا شروع کریں. اس پوائنٹ کو لے کے زیادہ دعا کرنا شروع کریں. جب آپ دعا کریں گے تو جیسے یسوع مسیح یہاں پہ بدروہ گرفتار کو کیا کر رہے ہیں؟
آزاد کر رہے ہیں، وہ کام آپ کی زندگی میں بھی ہوگا. یہ پاور یسوع المسیح نے سب کو دی ہے، اور یہ اسپرٹس ایک نہیں ہوتی. میں نے خود جو دیکھی ہیں، مطلب یہ جتھے ہیں، اور جنریشن کا اس کی بدلو تو ہے ہی جتھے نا، وہ اس طریقے سے ہیں کہ اگر ایک پرابلم ماں کو ہے، آگے بیٹی کو ہے، آگے اس کی بیٹی کو ہے، مسلسل چلتی آ رہی ہے. مطلب جو لاسٹ میں جو بیٹی ہے وہ کام نہیں کوئی ایسا کرنا چاہتی، لیکن زبردستی وہ بدلے کو آتی ہے تاکہ یہ تیرے بڑے کرتے ہیں یہ گناہ، یہ کرنا پڑے گا. تو یسوع یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ ان کو نکال رہا ہے. آج بڑے سارے بہن بھائی ہیں جن کی میرڈ لائف میں پرابلم ہے. پیچھے کیا ہے؟ ابلیسی تصویریں ہیں جن کو یسوع یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ نکال رہا ہے. بڑے بڑے پیسے لوگ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے اس بیماری سے شفا مل جائے، مجھے زندگی مل جائے. زندگی ہمیشہ کی زندگی یسوع کے پاس ہے. بیٹی ہمارا یہاں پہ موجود ہے، تو اس کی لائف کے اندر بہت بڑی پرابلم تھی. اس کی کمر کام نہیں کرتی، سب کو بہت دقت تھی. تو وہ بتا رہی تھی کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا جب آپ کا پیریڈ ہوگا تو آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو میں نے کہا بیٹا جو آپ کام آپ نے شروع کر دیا نا، خدا کا کام لوگوں کو کال کر رہے ہو، تو آپ گواہی کے ساتھ آؤ گے. تو کل یہ گئی ہے ڈاکٹر کے پاس، تو کیا ہوا ہے کہ سٹوری ساتھ ہی چینج ہو گئی ہے. میں چاہوں گا کہ بیٹا انمیوٹ کر کے بولے ذرا، لیکن زیادہ نہیں بولنا، صرف 2 منٹ. انمیوٹ کرے ذرا بیٹا ہمارا. ہیلو، بولے ذرا پہلے آپ کو ڈاکٹر نے کیا بولا تھا، اور جب آپ نے خدمت کرنی شروع کی اور جب آپ کے لیے دعا ہوئی تو پھر کیا مطلب ڈاکٹر نے بولا ہے؟ جی ڈاکٹر نے بولا کہ پیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ایسے میڈیسن سے مسئلہ حل ہو جائے گا، میڈیسن سے مسئلہ حل. ہاں جی. اور وہی ڈاکٹر جب پہلے ہاسپٹل میں گئے ہیں تو وہی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جب آپریٹ ہوگا تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. ایسے ہی. جی پاسٹر جی ایسا اور ہی. یہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ڈیول کا ہاتھ ہے، ابلیس کا ہاتھ ہے. تو کلام یہ کہتا ہے کہ وہ آیا مارنے کے لیے اور ہلاک کرنے کے لیے. اور خدا کا بیٹا یسوع المسیح اس لیے آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اور کثرت کی زندگی یسوع کے پاس ہے. سو یسوع المسیح کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ بیماروں کو شفا دے رہے ہیں، بدروح گرفتاروں کو آزاد کر رہے ہیں. میں ایک بھائی کے اوپر پریئر کر رہا تھا، تو جب میں پریئر کر رہا تھا تو جب پریئر کر رہا تو اس کے اندر چیزیں حاضر ہو گئی، ابلیسی تصویریں. تو کہتے ہیں ہم ہیں. کون ہو تم؟ ہم ہیں. اور میں کہتا ہو کون؟ کہتا میں بال ہوں. مجھے تب سمجھ نہیں بال کون ہے. بعد میں جب غور میں نے کیا تو اس نے کہا یہ میں وہ بال ہوں جسے جیزبل جو ہے نا مانتی تھی. تو مطلب یہ اس نے کہا جی ہم ایک نہیں، ہم بہت ہیں. تو یہ ابلیس کی جو نظر ہے، آپ اسپرچل، میں نے کہا اسپرچل آج آپ کی اوپن ہو جائے تو آپ جو ہے نا دعا سے اٹھو ہی نہ، گناہ کرو ہی نہ. شیطان گناہ میں ڈال رہا ہے. ہر دوسرے بندے کی لائف کے اندر کوئی نہ کوئی اس نے ایسی کمزوری رکھی ہوئی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تو جو ہے نا یہ کام کر لے اور تیرا یہ کام ہو جائے گا. لیکن یسوع المسیح یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ بدروہوں کو نکال رہے ہیں. بدروہوں کا کیا کام ہے؟ گھر کے اندر لڑائی ڈالنی، رشتے کو توڑنا، بیبی بلیسنگ کو باندھنا، بچوں کی سٹڈی کے اوپر اٹیک کرنا، روپے پیسے کے اوپر اٹیک کرنا، بزنس کے اوپر، ویزوں کے اوپر. مطلب وہ ابلیس کام کیا کرتا ہے؟ جو آپ کی ضرورت ہے نا، اس ضرورت کو دیکھ کے وہ کیا کرے گا؟ آپ کے لیے بندہ کوئی ایسا کھڑا کر دے گا کہ وہ آپ کے لیے پرابلم کھڑی کرنا شروع کر دے. اگر آپ دعا میں ہیں جیسے یسوع المسیح یہاں پہ بدروح کی گرفتاروں کو آزاد کر رہے ہیں، اگر آپ دعا میں ہیں
تو پھر اسی طرح آپ بھی ہیل ہوں گے. اس کی کلام میں لکھا ہے دشمن تیرے مقابلہ کو ایک راستے سے آئے گا لیکن 7 راستوں سے ہو کے بھاگے گا. لیکن کب؟ جب آپ یسوع کو اپنا نجات دینا قبول کریں گے. بڑے سارے بہن بھائی آج بھی بپتسمہ جب لینا ہوتا تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر میں بپتسمہ لے لوں گی یا لے لوں گا تو یہ جو ہے کام میں کر رہی ہوں یہ تو نہیں ہوگا. اگر میں بپتسمہ لے کے کروں گی تو یہ گناہ زیادہ ہوگا. لیکن میرے بھائیوں میری بہن جب آپ ڈیسیژن لیتے ہو تو خدا روح القدس کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے. ہاللیلویہ. تو خدا کی آنکھیں جو ہیں پوری دنیا کی سیر کرتی ہیں. خدا ہر ایک کو جانتا ہے. صرف ایک ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے جیسے یسوع مسیح یہاں پہ ہمارا کو چنگا کر رہے ہیں. سو میں چاہوں گا کہ سسٹر اگلی آیت بھی پڑھیں. ہاللیلویہ. 34 آیت 33 اور 34 دونوں پڑھ دیں. ہاللیلویہ. 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 Father, we thank you. Hallelujah. اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا اور اس نے بطیروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا اور بہت سی بدروحوں کو نکالا اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا کیونکہ وہ اسے مانتی تھیں. آمین. سارا شہر. ہاللیلویہ. سارا شہر کیا ہو گیا؟ جمع ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یسوع ہے اور ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ جدھر جا رہا ہے لوگوں کو آزاد کر رہا ہے. کیونکہ یسوع کے نام کے اندر پاور ہے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع کے نام کے اندر قدرت ہے. پوری دنیا سے ہم لوگ جمع ہیں اور اسی ایمان کے ساتھ رات کے پہر میں جاگ رہے ہیں کہ یسوع آج کچھ میری زندگی میں عجیب کرے گا. جیسے آپ نے ابھی سنا بیٹی ہمیرا کے بارے میں ڈاکٹر نے پہلے کیا بولا تھا. جب دعا کروانے کے بعد جب دوبارہ گئی ہے تو ڈاکٹر نے کیا بولا کہ آپ کا مسئلہ میڈیسن سے ٹھیک ہو جائے گا. یہ کس نے کیا؟ یسوع نے. تو سارا شہر یہاں پہ جمع ہو گیا اور بہت سے بیماروں کو اس نے کیا کیا ہے؟ چنگا کیا ہے. طرح طرح کی بیماریوں سے بدروحوں کو نکالا. طرح طرح کی بیماریوں سے کیا کیا؟ اس نے آزاد کیا. کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو کڈنی کا روگ ہوگا. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو فالج کے مطلب مارے ہوں گے. ہر طرح کی بیماری، پوشیدہ بیماری ہے، جیسی بھی بیماری ہے اس کو کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ شفا دے رہے ہیں. تو بڑے سارے بہن بھائی ہیں شفا کے پیچھے بھاگتے ہیں، شفا لیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ پھر چلے جاتے ہیں. یسوع کو لیں اپنی زندگی کے اندر. جب آپ یسوع کو اپنی زندگی کے اندر لے لیں گے تو پھر اس کے وسیلہ سے آپ کی پوری فیملی آپ کی چینج ہوگی. آپ کی پوری فیملی کے اندر خدا بڑے بڑے کام کرے گا. چاہے وہ آپ کا بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، چاہے وہ آپ کی پھپھو ہے، چاہے وہ آپ کی خالہ ہے، سب کی لائف کے اندر. کیونکہ جب آپ توبہ کر لیں گے، بپتسمہ لے لیں گے اور خدا آپ کی زندگی کے اندر جب ایک کام کرے گا تو آپ اس کی گواہی دیں گے، دوسروں کو جا کے بتائیں گے کہ آج یسوع نے میری زندگی میں یہ کیا ہے. تو یسوع آج آپ کو بھی آزاد کرنا چاہتا ہے. بڑے سارے بہن بھائی ہیں توبہ تو کر لیتے ہیں لیکن فیتھ کمزور ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کام ہوگا نہیں. ابلیس دماغ کے اندر ذہن کے اندر باتیں ڈالتا ہے. تو جب اس بات کے لیے بھی آپ دعا کریں گے
تو خدا آپ کو کیا کرے گا. چلیے بیٹا، کل کی آپ نے گواہی سنی، سسٹر تھی 15 دن سے بیمار تھی، بلیڈنگ جاری تھی، بہت زیادہ پریشان تھی. جب دعا اس کے لیے ہوئی ہے اور اس کی ڈیلیورنس ہوئی ہے، وامٹنگ اس نے کی ہے، میں نے کہا کہ بیٹی آپ گواہی دو گی، آج رات کو آپ کیا کرو گی؟ گواہی دو گی. تو پھر کل آپ نے گواہی سنی ہوگی اس کی. تو یہ کس نے کیا ہے؟ یسوع نے کیا ہے. کہ یسوع کے نام کے اندر پاور ہے. میں اس لیے خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم پہ ہے، اور یہ پلیٹ فارم کا ایک میں جو فیل کرتا ہوں ایک بڑی زبردست بات ہے کہ جو باتیں آپ گھر پہ خادمین آتے ہیں ڈائریکٹ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو، یہاں پہ فون پہ آپ دعا آڈیو پہ بھی دعا کروا لیتے ہو اور بول دیتے ہو کہ میرا یہ مسئلہ ہے. اب میں تو نہیں جانتا آپ کو کون ہے، کہاں سے ہیں، اور نہ میں ڈیٹیل میں بھی جاتا ہوں، میں صرف سنتا ہوں، دعا کر دیتا ہوں. کوئی خود بتائے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن خدا کا پاک روح کام کر رہا ہے. تو یسوع المسیح یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ سب کو چنگا کر رہا ہے. پورا شہر دیکھے کہہ رہے کیا ہو گیا کہ دروازے پہ جمع ہو گیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہاں پہ یسوع آیا. جب یسوع ہماری لائف کے اندر آ جاتا ہے تو سارے مسئلوں کا حل ہو جاتا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلے خدا اپنی زندگی سے ان بیماریوں کو، ان گناہ کی جو بیماریاں ہیں ان کو نکالتا ہے. جو لت ہے، جو لس ہے، جو پرابلم ہے کہ مجھے یہ جو عادت ہے یہ میری لائف سے نکالنا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ خدا پھر کیا کر رہے ہیں. وہ جب بیماری وہاں سے آپ کو نکالے گا، اس پیڑ کو نکالے گا، اس کی جگہ آپ برکت ڈالے گا. ٹھیک ہے، اطمینان آ رہا ہے، کہیں سبزی آ رہی ہے، ہاللویا، کہیں فائنانس کا روپیہ پیسہ خدا کر سکتا ہے. اس پیریڈ کی جو غربت کے اوپر مطلب جو اسپرٹ ہے اس کو نکالے گا، پیسے کی جو اسپرٹ ہے اس کو بھر دے گا، غصے کی تاثیر کو نکالے گا، محبت کی جو روح ہے وہ بھر دے گا. تو میرے عزیزوں، یسوع المسیح جیسے یہاں پہ آج بڑے سارے بدرو گرفتار کو آزاد کر رہے ہیں، بیماروں کو چنگا کر رہے ہیں، آج وہ آپ کی زندگی میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ فیصلہ کرنا ہے، پراپر طریقے سے اس کے ساتھ چلیں. ہاللویا. جب اس کے ساتھ چلیں گے تو راستہ خدا کا روح القدس آپ کو دکھائے گا. میں خدا کے روح القدس کا، خدا کے پاک روح کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. جب چھوٹی سی بھی غلطی ہوتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ بیٹا ایسا نہیں، ایسے ہے. تو روح القدس خدا نے ہمیں دیا ہے، ایک اچھا مددگار ہے تو ہماری رہنمائی کرتا ہے. اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، گھٹنوں پہ آئے، خدا کے پاک روح کو بولیں کہ یہ پرابلم ہے جس وجہ سے میں توبہ نہیں کر پا رہی ہوں، میری مدد کر. یقیناً جب آپ اس کو بولیں گے تو جو بدروہوں کے جتھے ہیں، چاہے وہ جنریشن کرس کے بدروہ ہیں، چاہے وہ کسی نے جادوگر کے بھیجی ہوئی ہیں، چاہے وہ اپنی مرضی سے آپ نے ریسیو کی ہیں، جہاں سے بھی ہیں، پاک روح خدا کا جو ہے آپ کو آزاد کرے گا، ڈلیور کرے گا. میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب نے بڑی برکت کو ریسیو کیا ہے، اور خدا آج آپ کی لائف کے اندر بھی بڑے بڑے کام کرے گا. گواہیاں نہیں بلکہ گواہیوں کے جتھے میرا خدا آپ کی لائف میں. ہاللویا. سو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو بڑی برکت دے. سو گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو.